بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ینگ ہسٹورینز۔ ویڈیو کے لاسٹ پہ ایک وظیفہ ہے، اس لیے ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ کل کا جو حصہ تھا حضرت یوشع علیہ السلام کے بارے میں تھا، ان کی مکمل ضابطہ حیات جتنی ان کی زندگی تھی سب پہ ہم نے بات کی، اور آج ہم جس نبی کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں بہت کم ٹائم آیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس اور حضرت خضر کو ہی حضرت الیاس کہتے ہیں، لیکن نہیں، قرآن مجید میں 2 دفعہ الیاسی کے نام سے ذکر آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نام تو الیاس تھا، تو ہو سکتا ہے آپ کے باپ کا نام یاسین ہو، جس وجہ سے آپ کو الیاسین کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب حضرت یوشع کی حکومت تھی تو انہوں نے بنی اسرائیل کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان قبائل میں حضرت الیاس کا خاندان بھی تھا، جو لبنان میں رہائش پذیر تھا۔ وہ لوگ جو تھے وہاں کے لبنان کے لوگ تھے جو بت پرست تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا بت تھا جس کی جو لمبائی تھی وہ 20 ہاتھ تھی، اور وہ اس کے 4 منہ تھے، اور اس کے جو خادم تھے وہ 400 سے زیادہ تھے۔ اس کا نام بال تھا، اس کو بال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو جو جگہ ہے بال بک، جگہ جو ہے بال بک، اسی کے نام سے مشہور ہے، اسی بت کے نام سے بال کہتے ہیں جگہ کو۔ تو یہ بت جو تھا اس کے 4 منہ تھے، اس کے 20 خادم تھے، 20 یا 4 خادم تھے۔ یہ مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو وہاں پہ ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ اپنی بیوی کی بات مانتا تھا۔ وہ بھی بت پرست تھا اور بتوں کی عبادت کرتا تھا اور لوگوں کو دعوت دیتا تھا بت پرستی کی۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، آپ اس کو خدا کو ایک مانو، توحید پر قائم رہو۔ لیکن وہ جو قوم تھی وہ آپ کی دشمن ہو جاتی تھی اس بات پہ۔ وہ کہتے تھے کہ بالکل اس بارے میں بات نہ کرو، ہمارے بت اچھے ہیں، تم ہمارے بتوں کے خلاف کوئی بات نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لبنان کی سرزمین پہ ان لوگوں کو ہدایت کے لیے بھیجا کہ ان کو ہدایت دی جائے۔ تو بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ بہت بری تھی۔ اس سرزمین پر ایک ہی بری عورت، سب سے بری عورت ایک ہی تھی، وہ تھی بادشاہ کی بیوی۔ جب بادشاہ وہاں موجود نہ ہوتا تو وہ کیا کرتی کہ وہاں پہ حکمرانی کرتی، اس تخت پہ ہر فیصلہ وہ کرتی۔ اس نے 300 لوگ تھے جو بے قصور تھے، ان کو سزائے موت کا حکم دیا۔ بادشاہ کا ایک منشی تھا جو بعد میں اس کی بیوی کا بھی منشی تھا، اس کے دل میں ایمان تھا۔ اس نے ان بندوں، جو 300 بندے تھے جو مسلمان تھے، ان کو اس عورت سے آزاد کروایا۔ وہ اتنی بری عورت تھی کہ اس کے تعلقات بہت سے لوگوں سے تھے، اپنے بہت سے وزیروں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی بری عورت تھی، تو وہ اس کے تعلقات اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ تھے، اپنے وزیروں کے ساتھ، اور اس کی کئی اولادیں اپنی بیویوں اس کی بیوی کی کئی اولادیں وزیروں میں سے تھیں۔ تو وہ ایک شخص تھا جس کا ایک باغ تھا جو بادشاہ کے محل کے بالکل پاس تھا۔ تو وہ شخص بہت زیادہ ایماندار تھا، اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ کیا ہوا کہ بادشاہ کسی کام کے سلسلے میں کہیں گیا ہوا تھا، تو اس کی بیوی نے کیا کیا کہ اس شخص کو قتل کروا دیا، تو اس کے باغ پر قبضہ کر لیا۔ کیونکہ وہ باغ میں ہی رہتا تھا تو بادشاہ اس کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن بیوی نے اسے مروا دیا۔ وہ اپنی بیوی کے پیار میں اس قدر پاگل تھا کہ اس نے بیوی کو کہا یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ کوئی بات بادشاہ نے اپنی بیوی سے نہیں کی۔ تو کیا ہوا کہ جب حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم کو بہت زیادہ سمجھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، توحید پر قائم رہو، وہ لوگ اس کام کو نہیں مانتے تھے، وہ لوگ ہلاکت میں تھے۔ وہ لوگ حضرت الیاس کی کوئی بات بھی نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کے دشمن بن گئے اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے گھومنے پھرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام نے کیا کیا کہ جا کے پہاڑوں میں پناہ لے لی۔ آپ نے 7 سال تک پہاڑوں میں گزارا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اس قوم کے اوپر۔ حضرت
الیاس علیہ السلام تو پہاڑوں میں تھے، لیکن وہ بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جو اس کو بہت زیادہ عزیز تھا، تمام اولاد سے زیادہ وہ بیمار ہو گیا۔ بہت زیادہ لوگوں کے پاس حکیم آئے لیکن اس کا کوئی علاج نہ ہوا۔ بادشاہ بتوں کے پاس گیا اور گڑگڑا کے رویا، اور بہت زیادہ رویا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ تو اس کے لوگ کہنے لگے کہ تم نے الیاس کو مروایا نہیں ہے نا، اس لیے تمہیں یہ ہمارے بتوں نے سزا دی ہے اور تمہارا بیٹا بیمار ہو گیا ہے۔ تو اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ جا کر اور الیاس کو لے کے آؤ، اور کھینچتے ہوئے لے کے آؤ، اور اس کو بہت زیادہ مارتے ہوئے یہاں میرے پاس لے کے آؤ، تو میں اسے نعوذ باللہ قتل کروا دوں گا۔ اس پر وہ بہت زیادہ وہ لوگ مل کر حضرت الیاس کے پاس پہاڑوں میں گئے اور حضرت الیاس کو کہا کہ تم باہر آؤ، اور ہمارا بادشاہ جو ہے اس کا بیٹا بہت شدید بیمار ہے، تو تم اس کی حفاظت کے لیے کرو اس طرح کہ اس کے لیے دعا کرو اور اپنے خدا سے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اس پر حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بادشاہ کو جا کے میرا پیغام دو کہ اللہ کو ایک مان لے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مت کرے، بتوں کی پوجا چھوڑ دے تو اس کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ کا یہی پیغام ہے۔ تو اس پر بادشاہ کے پاس جب وہ لوگ گئے واپس تو کہنے لگے کہ بادشاہ کو ساری بات بتائی حضرت الیاس کی، تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے اس کو پکڑ کے اس کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے ہوئے میرے پاس لے کے آتے، پھر میں اس کو بتاتا کہ وہ کس طرح اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو وہ ابھی ان لوگوں کی باتیں جاری تھی، تو یہ قصہ آج تک کا یہیں تک تھا۔ کل نئی ویڈیو کے ساتھ بات کریں گے۔ جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ، بیل کے بٹن کو دبائیں، اور یہ آج کا وظیفہ ہے تو اس پر عمل کریں۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ کل اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، نئی بات کرتے ہوئے آپ سے بات کریں گے کہ اس کے بعد بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ اور بادشاہ کے ساتھ کیا ہوا۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔